میر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ملفوظات۔ فیضان مدینہ اوسلو ناروے میں مدنی مشورے کا انعقاد۔ ناروے اور دیگر ممالک کے ذمہ داران و مبلغین دعوت اسلامی کی شرکت۔ دینی کاموں کی کارکردگی کا جائزہ لیتے ہوئے نگران شورا مولانا محمد عمران اتاری نے رہنمائی کی اور اہداف بھی دیے۔ پودا لگانا ہے درخت بنانا ہے کے سلوگن کے ساتھ FGRF ایک بار پھر شجرکاری کے لیے تیار۔ رکن شورا مولانا عبدالحبیب اتاری نے پلانٹیشن مہم کے حوالے سے ذمہ داران کی رہنمائی کی۔ افریقی ملک گامبیا کے علاقے جابانگ میں شیخ ابراہیم طور مالکی اور دیگر علماء کرام سے رکن شورا کی ملاقات۔ حاجی محمد اسد اتاری مدنی نے عالمی سطح پر جاری خدمات دعوت اسلامی سے آگاہ کیا اور مختلف امور پر گفتگو بھی ہوئی۔ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، یہ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ دعوت اسلام کی مدنی خبروں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، تفصیلات کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ کو سنواتے ہیں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ملفوظات۔ تو لے پالک بنا تو سکتے ہیں، کسی کا بچہ خود اپنے پالنے کے لیے لیا، لیکن یہ کہ اب وہ لڑکی ہے تو بڑی ہوگی تو جس نے لے پالک بنایا اگر وہ محرم نہیں ہے، عام آدمی ہے جیسے، یا سمجھو پھپھا ہے، پھپھے سے پردہ ہوتا ہے، تو اب اس سے لڑکی کا پردہ ہو جائے گا، یہ بالغہ ہوگی تو بے پردگی گناہ ہو جائے گی۔ اور لڑکا ہے تو اگر وہ ممانی ہے یا چچی ہے یا تائی ہے لے پالک لینے والی، اس سے پردہ ہو جائے گا۔ پھر ان دونوں کے بچہ بچیاں جو پہلے کے ہیں، جو ان کے مطلب ان کے اپنے ہیں، ان سے لے پالک کا پردے کا مسئلہ کھڑا ہوگا جب یہ بالغ ہوں گے۔ یوں مسائل کئی ہوں گے، ضرورت ہوگی کہ بھئی باپ کا نام لیا جائے تو لے پالک باپ کا نام لیتے ہیں، اس کو یہی ذہن بناتا ہے کہ یہ سگا باپ ہے، ورنہ اس کا دل ٹوٹ جائے گا۔ یہ سمجھ میں آتا ہے دل ٹوٹے، دل ٹوٹے شریعت کے احکام نہ چھوٹے، ٹھیک ہے نا، یہاں امتحان ہے، تو ضرورتاً اس کو اس کا باپ جو اصل ہے نا اسی کا نام دینا پڑے گا۔ نکاح میں یہ مسائل کھڑے ہوتے ہیں کہ کس کا نام دیں، شادی کارڈ میں کس کا نام دیں، کس کا نام لکھوائیں، یا ڈاکیومنٹس میں کس کا نام لکھوائیں، تو یہاں پھر جھوٹ، یہ لے پالک باپ کا نام، اصل باپ کا نام ڈالنا پڑے، اصل باپ کا نام ڈالے اس کو پتہ چل جائے گا، تو بہرحال اس کو پہلے سے ذہن بنا دیا جائے کہ تم مطلب ہے تمہارے اصل والد کون ہے۔ بھلے بے شک اگر زندہ ہے والد تو اس کی خدمت بھی اس پر ہے تو لازم نا، وہ والد فوت ہوگا تو اس کے یہ وارث تو یہ بنے گا نا، لے پالک باپ کا وارث تو ہی نہیں بنے گا، اس کا اصل باپ کا تو وارث بنے گا، یہ ترکہ اس کو ملے گا، وارث سے مراد یہاں جو بھی احکام ہے لے پالک لینے سے ماں باپ کے احکام یا مسائل ختم نہیں ہو جائیں گے، وہ ایز اٹ از باقی رہیں گے، ان کے ساتھ اس نے سلوک بھی کرنا پڑے گا، اس کی خدمت بھی، جو بھی ضرورتیں رکھی ہیں اللہ پاک نے کہ اس کو ضرورت پڑی کھانے پینے کی یا کفالت کی، جو بھی سب اس کو لے پالک بچے پر جب سمجھدار ہو جائے گا یہ کرنا تو پڑے گا۔ تو اس کا پورا ایک یعنی کہ سمجھو ایک چیپٹر ہے یہ۔ اب آج کل معلومات لوگوں کو ہے ہی نہیں اتنی، تو گناہ بہت ہوتے ہیں اس میں، لیکن لے پالک ہے جائز اگر اور کوئی شرعی خرابی نہ ہو بچے کے لینے دینے میں۔ یورپی ملک ناروے سے ہی بتاتے چلیں جہاں فیضان مدینہ میں نگران شورا مولانا محمد عمران اتاری نے مدنی مشورہ کرتے ہوئے ذمہ داران کی رہنمائی کی اور دینی کاموں کی کارکردگی کا جائزہ لیا۔ تفصیلات محمد طارق اتاری مدنی کی اس رپورٹ میں۔ یورپی ملک ناروے کے سٹی اوسلو میں عاشقان رسول کی دینی تنظیم دعوت اسلامی کے تحت قائم فیضان مدینہ میں ایک مدنی مشورے کا انعقاد کیا گیا، جس میں ناروے سمیت دیگر یورپی ممالک کے مختلف سطح کے ذمہ داران اور مبلغین دعوت اسلامی شریک ہوئے۔ دوران مدنی مشورہ ذمہ داران نے ناروے کے مختلف علاقوں میں ہونے والے 12 دینی کاموں کے حوالے سے نگران شورا کو بریفنگ دی، جس پر نگران شورا نے ذمہ داران کی جانب سے 12 دینی کاموں کے لیے کی جانے والی کوششوں پر حوصلہ افزائی کی اور ذمہ داران کی دینی، اخلاقی اور تنظیمی رہنمائی کرتے ہوئے دینی کاموں کی کارکردگی کا جائزہ لیا اور آئندہ کے اہداف دیتے ہوئے دینی کاموں میں بہتری لانے اور بڑھانے کا ذہن دیا، جس پر ذمہ داران نے دینی کاموں کو بڑھانے کے حوالے سے اپنی اچھی نیتوں کا اظہار کیا۔ مدنی مشورے میں نگران شورا نے نیکی کی دعوت دینے کے فضائل بیان کرتے ہوئے اس کی اہمیت و افادیت پر گفتگو کی اور موجود ذمہ داران اور مبلغین دعوت اسلامی کو نیکی کی دعوت عام کرتے رہنے کی ترغیب دلاتے ہوئے مختلف
مختلف امور بیان کی اور شرکا کی رہنمائی کی۔ انبیاء کرام علیہ السلام آئے، آخر میں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پیارے پیارے آقا تشریف لائے دنیا میں، سب نے اللہ کا پیغام دیا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا ہے۔ اس کے بعد اس کام کو صحابہ کرام علیہم رضوان نے کیا، اور کیا خوب کیا، اور دنیا کے کونے کونے میں پھیلا۔ اس کے بعد باری باری اولیاء کرام نے یہ کام کیا، تابعین تبع تابعین کرتے رہے۔ ہمارا بھی اس میں حصہ ملنا چاہیے۔ کروڑ رحمت ہے کہ ایک دعوت اسلامی کا یہ ماحول ملا ہمیں، اور یہ نیکی کی دعوت دینے کا ماحول ہے۔ اس وقت ناروے، ڈینمارک، سویڈن، فرانس، اٹلی کی یہاں نمائندگی موجود ہے۔ نیکی کی دعوت کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے نا، وہ وقت ہے۔ دوسرا، اصلاح امت کا درد۔ یہ وقت دینے پر جو چیز ہمیں ابھارتی ہے وہ ہے اصلاح امت کا درد۔ اس کے لیے اخلاص بھی چاہیے کہ صرف اللہ کی رضا کے لیے دینا ہے، حب جاہ سے بچ کر دینا ہے، اور علم دین حاصل کر کے دینا ہے، تاکہ ہم اپنے کام کو، جو نیکی کا کام ہے، اس کو کرتے کرتے کسی گناہ میں نہ پڑ جائیں۔ سارے کے سارے وقت دیں، اطاعت کے ساتھ وقت دیں، محبت کے ساتھ وقت دیں، اور اللہ کے دین کے لیے وقت دیں، سنتوں کی خدمت کے لیے وقت دیں۔ اللہ پاک تقوی پرہیزگاری کے ساتھ ہمیں دین کی خدمت کی توفیق عطا کرے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہتے ہوئے نیکی کی دعوت عام کرتے ہوئے دینی کام کرتے رہیے اور اجر ثواب کمائیے۔ پودا لگانا ہے، درخت بنانا ہے، اس سلوگن کے ساتھ ایک بار پھر دعوت اسلامی کا شعبہ FGRF شجر کاری کرنے کے لیے تیار ہے۔ رکن شورا مولانا عبدالحبیب اتاری نے پلانٹیشن مہم کے حوالے سے دعوت اسلامی کے مختلف شعبہ جات کے ذمہ داران کی رہنمائی کی۔ مزید احوال محمد امجد قادری کی اس رپورٹ میں۔ دعوت اسلامی گزشتہ کئی سالوں سے پودا لگانا ہے، درخت بنانا ہے کا سلوگن لیے شجر کاری کر رہی ہے۔ اس سال بھی ملک کو سرسبز و شاداب بنانے کے لیے شجر کاری مہم شروع کرنے کے حوالے سے 18 جولائی بروز ہفتہ 2026 کو ایک سیشن منعقد کیا گیا، جس میں رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری نے شرکا کی رہنمائی کی۔ اس سیشن میں مدنی چینل، سوشل میڈیا، جامعۃ المدینہ، مدرسۃ المدینہ، دارالمدینہ اور دیگر شعبہ جات کے ذمہ داران شریک ہوئے۔ سیشن کے دوران گزشتہ سالوں میں کی جانے والی شجر کاری کے متعلق بھی گفتگو کی گئی، جبکہ اس سال شجر کاری مہم کے اہداف اور طریقہ کار کے بارے میں بھی رہنمائی کی گئی۔ آؤ مل کر پودے لگائیں، نیکی کمائیں، خلد میں جائیں۔ رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری نے مدنی چینل کو بتایا کہ انشاءاللہ 1 اگست 2026 سے شجر کاری مہم کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ الحمدللہ اب تک 3 ملین سے زیادہ پودے پورے پاکستان میں اور دنیا کے اور ملکوں میں بھی دعوت اسلامی نے لگائے ہیں۔ اب ایک بار پھر وقت آ گیا ہے کہ پودے لگائے جائیں۔ میرا خیال ہے پاکستان والوں کو تو اب سمجھانے کی حاجت نہیں ہے، جو گرمی بھگتی ہے اور جو دیکھ رہے ہیں، اور جس طرح درختوں کی کمی اور اس کی وجہ سے بعض علاقوں میں تو گرمی اور حبس کا یہ عالم ہو جاتا ہے کہ سانس لینا دشوار ہو جاتا ہے۔ اس سے شاید اندازہ ہوا ہوگا کہ پنکھوں اور ایئر کنڈیشن سے زیادہ اس وطن کو پلانٹس کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ پلانٹیشن ڈے ہم سب نے دھوم دھام سے منانا ہے۔ FGRF انشاءاللہ پاکستان کے مختلف علاقوں میں پودے لگانے جا رہی ہے۔ ہمارا نعرہ ہے پودا لگانا ہے، درخت بنانا ہے۔ تو FGRF کا آپ ساتھ دینا چاہتے ہیں تو آئیے مل کر پودے لگاتے ہیں۔ اللہ کریم اس بار ہمیں بہترین انداز میں شجر کاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درخت جہاں ہمیں سانس لینے کے لیے صاف و شفاف ہوا فراہم کرتے ہیں، وہیں زمینی اور فضائی آلودگی سے بچانے کے لیے بھی فلٹر کا کام کرتے ہیں، جبکہ یہی درخت ہمیں پھل اور سایہ بھی فراہم کرتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین دعوت اسلامی کے شعبے FGRF کے ساتھ اس نیک کام میں حصہ لیں تاکہ ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو اس سے فائدہ حاصل ہو سکے۔ مدنی چینل کے ناظرین کو اب بتاتے ہیں افریقی ملک گامبیا سے مدنی خبر، جہاں رکن شورا حاجی محمد اسد اتاری مدنی نے علماء کرام سے ملاقات کے دوران انہیں خدمات دعوت اسلامی سے متعلق بتایا اور مختلف امور پر گفتگو کا سلسلہ ہوا۔ تفصیلات محمد نوید اتاری کی اس رپورٹ میں۔ ویسٹ افریقی ملک گامبیا کے علاقے جابانگ میں قائم دینی ادارے دائرۃ المیم الاسلامی میں عاشقان رسول کی دینی تنظیم دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن حاجی محمد اسد اتاری مدنی کی آمد ہوئی، جہاں رکن شورا کا دینی ادارے سے تعلق رکھنے والے شیخ ابراہیم تورے مالکی اور دیگر علماء کرام اور ادارے کے اساتذہ کرام اور مقامی عاشقان رسول سے ملاقات کا سلسلہ ہوا، جس دوران رکن شورا حاجی محمد اسد اتاری مدنی اور ذمہ داران دعوت اسلامی نے علماء کرام کو گامبیا اور دیگر افریقی ممالک سمیت عالمی سطح پر دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے دینی و فلاحی کاموں کے حوالے سے آگاہی دی اور مختلف امور پر گفتگو کا سلسلہ بھی ہوا۔ اسی دوران رکن شورا اور مبلغین کی گفتگو کا مقامی زبان میں خلاصہ بھی بتایا گیا۔ اس موقع پر شیخ ابراہیم تورے مالکی اور دیگر علماء کرام نے خدمات دعوت اسلامی کو سراہتے ہوئے دعاؤں سے نوازا اور ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرواتے
مسکراتے ہوئے نیک تمناؤں کا اظہار بھی کیا۔ اختتام پر دعا بھی مانگی گئی۔ مدنی چینل کے ناظرین کو اب بتاتے ہیں فوری سے مدنی خبر، جہاں ساؤتھ کوریا کے مختلف مقامات پر مختلف یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس کے درمیان ہونے والے سیشنز میں رکن شورا عبدالوہاب اتاری نے سنت و بھرے بیانات کیے، جبکہ بذریعہ ویڈیو لنک حاجی عبدالمبین اتاری نے بھی نیکی کی دعوت دی۔ تفصیلات محمد انوار رضا اتاری کی اس رپورٹ میں۔ سفر فار ایسٹ کے دوران رکن شورا عبدالوہاب اتاری کی ساؤتھ کوریا کے شہر کمہے میں قائم انجے یونیورسٹی میں آمد ہوئی۔ اس موقع پر انجے یونیورسٹی میں ایک سیشن منعقد کیا گیا، جس میں بنگلہ دیش اور دیگر ممالک سے تعلق رکھنے والے اسٹوڈنٹس کی شرکت ہوئی۔ سیشن کے دوران رکن شورا اور شرکاء اسلامی بھائیوں نے انگلش و بنگلہ زبان میں کلام پڑھا، جبکہ رکن شورا عبدالوہاب اتاری نے سنت و بھرا بیان کرتے ہوئے اللہ پاک کی عبادات اور اس کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے اور سنتوں کو اپناتے ہوئے اپنی زندگی کے شب و روز نیک اعمال میں گزارنے، گناہوں سے بچنے اور توبہ و استغفار کرتے رہنے کی ترغیب دلائی۔ اس دوران بنگلہ دیش سے بذریعہ ویڈیو لنک رکن شورا حاجی عبدالمبین اتاری نے بنگلہ زبان میں نیکی کی دعوت دیتے ہوئے سنتوں کی اتباع و پیروی میں زندگی بسر کرنے اور انہیں دین متین کی خدمت کرنے کا ذہن دیتے ہوئے خود بھی دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہنے کی ترغیب دلائی اور دیگر تک نیکی کی دعوت کا پیغام پہنچاتے ہوئے انہیں بھی نیکی کے کاموں میں مصروف کرنے اور ہفتہ وار سنت برے اجتماع میں حاضری اور قافلے میں سفر سمیت دعوت اسلامی کے دیگر دینی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کا ذہن دیا، جس پر اسٹوڈنٹس نے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہنے اور دینی کاموں میں حصہ لینے کی اچھی نیتیں پیش کیں۔ دوسری جانب ساؤتھ کوریا کے شہر کیونگسانگ کے علاقے میں قائم فیضان مدینہ اسلامک سینٹر میں یونگ نام یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس اور مختلف شعبہ جات کے عاشقان رسول کے درمیان بھی ایک سیشن منعقد ہوا، جس دوران رکن شورا عبدالوہاب اتاری نے نیکی کی دعوت دی اور انہیں اپنے وقت کی قدر کرتے ہوئے اسے فضول کاموں سے بچا کر نیک اعمال میں گزارنے کی ترغیب دلائی، جبکہ انہیں دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہتے ہوئے دین متین کی خدمت میں اپنا حصہ شامل کرنے اور نیکی کی دعوت دیتے ہوئے دیگر اسٹوڈنٹس و عاشقان رسول کو بھی اپنے ہمراہ دینی کاموں میں شریک کرنے کا ذہن دیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہتے ہوئے دینی کام کرتے رہیے اور اجر و ثواب کمائیے۔ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن حاجی محمد اظہر اتاری نے 16 جولائی 2026 کو پنجاب پاکستان کے ڈسٹرکٹ نارووال کی تحصیل ظفروال میں قائم جامعۃ المدینہ بوائز اور جامع مسجد فیضان زمزم کا وزٹ کیا۔ 16 جولائی 2026 کو پنجاب پاکستان کے ڈسٹرکٹ نارووال کی تحصیل ظفروال میں قائم جامعۃ المدینہ بوائز اور جامع مسجد فیضان زمزم کا رکن شورا حاجی محمد اظہر اتاری نے وزٹ کیا اور جائزہ لیا۔ اس موقع پر نگران ڈسٹرکٹ مشاورت نارووال، نگران ڈویژن مشاورت گجراوالا اور دیگر اسلامی بھائیوں نے پروجیکٹ کی تعمیرات و انتظامات کے حوالے سے رکن شورا کو بریفنگ دی، جس پر حاجی محمد اظہر اتاری نے اسلامی بھائیوں کی حوصلہ افزائی کی اور جامعۃ المدینہ کے طلباء کی تعداد بڑھانے کا ذہن دیا۔ اس حوالے سے رکن شورا حاجی محمد اظہر اتاری نے مدنی خبروں کو بتایا۔ الحمدللہ اس وقت ہم جامعۃ المدینہ ظفروال میں موجود ہیں۔ یہاں درس نظامی کی کلاسز کا آغاز ہو چکا ہے اور انشاءاللہ الکریم قریب اس کو رہائشی یعنی ہاسٹل والا جامعۃ المدینہ ہم بنانے جا رہے ہیں۔ اس کو انشاءاللہ الکریم یہاں جو اطراف کے رہنے والے طلباء پڑھنے آئیں گے، یہی ان کی رہائش کا بھی انتظام ہوگا، کوئی فیس نہیں لی جائے گی، کوئی کسی قسم کے چارجز نہیں لیے جائیں گے۔ اب ہمیں بچوں کو باعمل عالم دین بنانے کے لیے اس جو ہے وہ جامعۃ المدینہ حاجی رفاقت اس میں یا وہ داخلہ دلوائیں۔ ساتھ فیضان زمزم مسجد بھی موجود ہے، اندر ہی ہاسٹل ہوگا، یہی ان کی تعلیم ہوگی، یہی رہائش ہوگی۔ انشاءاللہ الکریم بچے قرآن بھی پڑھیں گے، درس نظامی پڑھیں گے اور باعمل عالم دین بنیں گے، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور اپنے علاقے کے لیے علم کے نور کا ذریعہ بنے۔ دعوت اسلامی کے شعبہ محبتیں بڑھاؤ کے تحت 3 اور 17 جولائی 2026 کو فیضان مدینہ کراچی سندھ اور اوتھل بلوچستان میں ایصال ثواب اجتماعات ہوئے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ فیضان مدینہ کراچی سندھ پاکستان میں 3 جولائی 2026 کو شعبہ محبتیں بڑھاؤ کے تحت صحابی رسول حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ، اعلی حضرت کے شہزادے مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ علیہ، شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے بڑے بھائی عبد الغنی مفتی دعوت اسلامی حاجی محمد فاروق اتاری رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر مرحومین کے لیے ایصال ثواب اجتماع کا انعقاد کیا گیا، جس میں شعبہ محبتیں بڑھاؤ کے اسلامی بھائیوں سمیت حاضرین فیضان مدینہ نے شرکت کی۔ اس موقع پر قرآن خوانی اور قلخانی کا سلسلہ بھی ہوا۔ رکن شورا حاجی فضیل رضا اتاری نے سنت و بھرا بیان کیا اور شرکاء کو نیکی کی دعوت دیتے ہوئے نمازوں کی پابندی کرنے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے، کثرت سے درود پاک پڑھنے، ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع و مدنی مذاکر میں شرکت کرنے اور قافلوں میں سفر کرنے کی ترغیب دلائی، جس کے بعد رکن شورا نے مرحومین کو اس
ایصال ثواب پیش کیا اور ان کے لیے دعائے مغفرت بھی کروائی۔ 17 جولائی کو اولو العزم رسول علیہم الصلاۃ والسلام اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت نوح علیہم الصلاۃ والسلام اور دیگر کے لیے ایصال ثواب اجتماع کا انعقاد کیا گیا، جس میں مختلف شعبہ زندگی سے وابستہ عاشقان رسول نے شرکت کی۔ اس موقع پر قرآن خوانی اور قل خوانی کا سلسلہ بھی ہوا۔ مبلغ دعوت اسلامی نے سنت تو بھرا بیان کیا اور شرکاء کو نیکی کی دعوت پیش کی۔ آخر میں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں ایصال ثواب پیش کیا گیا اور دعا بھی کروائی گئی۔ دوسری جانب 17 جولائی 2026 کو اوتھل بلوچستان پاکستان میں میڈیا ڈپارٹمنٹ کے قلات ڈویژن ذمہ دار جہاں زیب اتاری کی رہائش گاہ پر ان کے والد مرحوم کے لیے ایصال ثواب کا سلسلہ ہوا، جس میں جامعۃ المدینہ کے ناظم، طلبہ کرام اور دیگر عاشقان رسول نے شرکت کی۔ اس موقع پر قرآن خوانی کا سلسلہ ہوا۔ جامعۃ المدینہ کے ناظم نے ایصال ثواب کے فضائل بیان کیے اور مرحوم کے لیے دعا مغفرت بھی کروائی۔ اپنے ناظرین کو بتائیں مدنی چینل کے مقبول عام پروگرام ذہنی آزمائش سیزن 18 کے سلسلے میں 30 جولائی 2026 کو کینال روڈ جھنگ صدر پنجاب پاکستان میں آڈیشنز لیے جائیں گے، جس میں 18 سال یا اس سے زیادہ عمر کے افراد حصہ لینے کے اہل ہوں گے۔ 29 جولائی 2026 کو فیصل آباد پنجاب پاکستان میں ہونے والے آڈیشن میں ذہنی آزمائش کی مجلس نے شرکاء سے تحریری اور زبانی سوال و جواب کیے اور منتخب ہونے والے اسلامی بھائیوں کے ناموں کا اعلان بھی کیا۔ مناظر آپ بھی دیکھیے۔ علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے، یہ قلب کی غذا ہے، دل اس سے زندہ ہے، یہ راستہ دکھاتا، ہاں علم رہنما ہے، ہاں علم رہنما ہے، علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے۔ فیضان مدینہ کراچی سندھ پاکستان میں شعبہ قافلہ کے تحت 26 دن کے رہائشی قافلہ کورس میں 14 جولائی 2026 کو سنت و بھرے بیانات ہوئے، جبکہ کوئٹہ اور مدینہ الاولیاء ملتان میں قافلہ اجتماعات کا انعقاد کیا گیا، جن کے بعد عاشقان رسول نے قافلوں میں سفر کی سعادت پائی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ دعوت اسلامی کے شعبہ قافلہ کے تحت فیضان مدینہ کراچی سندھ پاکستان میں 26 دن کا رہائشی قافلہ کورس ہوا۔ 14 جولائی 2026 شعبہ قافلہ کے پاکستان سطح کے ذمہ دار نے سنت و بھرا بیان کیا اور اسلامی بھائیوں کی دینی، اخلاقی اور تنظیمی رہنمائی کی، جبکہ معلمین کورس نے شرکاء کو علاقائی دورہ، انفرادی کوشش کا طریقہ، قافلوں کے اہداف، امیر قافلہ مبلغ کو کیسا ہونا چاہیے سمیت دعوت اسلامی کے 12 دینی کاموں کا طریقہ کار اور باطنی بیماریوں کے حوالے سے تربیت کی۔ نیز شرکاء کورس کو روزمرہ کی سنتیں اور آداب بھی بتائے گئے۔ کورس کے اسلامی بھائیوں اور معلم کورس نے مدنی خبروں کو بتایا۔ الحمدللہ کافی کچھ سیکھنے کو ملا اس میں، نماز تہجد سے لے کے نماز اشراق و چاش تک کافی کچھ کس طرح ادا کرنے ہیں دینی کام، اور اسی طرح انفرادی کوشش کا ذریعہ سیکھا، قافلے میں سفر کروانا کس طرح ہے وہ چیزیں سیکھا، امیر قافلہ کو کیسا ہونا چاہیے، قافلے میں جدول کیسے چلانا ہے، اسلام بھائی کیسے تیار کرنے ہیں، انفرادی کوشش کیسے کرنی ہے، اور اسلام بھائی کو کیسے تیار کرنا ہے، کیسے قافلوں میں لے کے جانا ہے، یہ سب کچھ سیکھنے کو ملا الحمدللہ رب العالمین۔ جبکہ کورس کے اسلامی بھائی 19 جولائی 2026 کو کراچی کے مختلف علاقوں میں نیکی کی دعوت عام کرنے کی نیت سے قافلے میں سفر پر روانہ ہوئے۔ روانگی سے قبل دارالسنہ پر مبلغ دعوت اسلامی نے عاشقان رسول کی رہنمائی بھی کی۔ دوسری جانب صوبائی دارالحکومت کوئٹہ بلوچستان مغربی بائی پاس پر قائم فیضان مدینہ میں قافلہ کورس ہوا، جس میں مختلف شعبہ زندگی سے وابستہ عاشقان رسول نے شرکت کی۔ جامعۃ المدینہ کے صوبائی ذمہ دار نے راہ خدا میں سفر کرنے کے موضوع پر سنت و بھرا بیان کیا، جس کے بعد دارالسنہ پر شعبہ قافلہ کے صوبائی ذمہ دار نے قافلوں میں سفر کرنے کے حوالے سے عاشقان رسول کی رہنمائی کی اور پھر 3 دن 12 دن اور 1 ماہ کے لیے راہ خدا میں سفر پر عاشقان رسول روانہ ہوئے۔ دوسری جانب فیضان مدینہ کانہانو لاہور سے شعبہ محبت بڑھاؤ کے تحت عاشقان رسول نے 18، 19 اور 20 جولائی کو زیارت معصوم خیبر پختونخوا پاکستان کی ایک مسجد میں 3 دن قافلے میں سفر کیا، جس میں مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات، شعبہ محبت بڑھاؤ کے ذمہ دار، قافلہ ذمہ داران، شعبہ عشر کے صوبائی ذمہ دار اور نشتر ٹاؤن کے عاشقان رسول بھی شامل تھے۔ دوران قافلہ سیکھنے سکھانے کے حلقے لگائے گئے، 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کے ساتھ ساتھ تہجد ادا کرنے کا سلسلہ بھی رہا۔ شرکائے قافلہ نے مختلف مارکیٹوں، دکانوں، بازاروں اور دیگر مقامات پر نیکی کی دعوت عام کی اور مقامی عاشقان رسول کو نمازوں کی پابندی کرنے کا ذہن دیا۔ قافلے میں شریک اسلامی بھائیوں نے مزید اچھی نیتوں کا اظہار کیا اور مدنی خبروں کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ کیونکہ پہلی دفعہ آیا ہوں اور اسلام کے بارے میں کچھ بنیادی چیزیں تھیں جو پہلے مجھے نہیں معلوم تھا، لیکن اب ماشاءاللہ سے مجھے پتہ چل گئی ہیں۔ الحمدللہ میں نے ان 3 دن کے قافلے میں اپنی داڑھی شریف ایک مٹھی کرنے کی نیت کر لی ہے
اور انشاءاللہ تعالی ہر جمعرات اجتماع پہ شرکت کی نیت کی ہے. خود بھی جاؤں گا, اپنی اولاد اپنے بیٹوں کو بھی لے کے جاؤں گا. 20 جولائی 2026 کو پنجاب پاکستان کے شہر مدینہ الاولیاء ملتان میں قائم جامع مسجد الجنت میں شعبہ قافلہ کے تحت قافلہ اجتماع ہوا, جس میں مختلف شعبہ جات کے اسلامی بھائیوں اور مقامی عاشقان رسول نے بھی شرکت کی. قافلہ اجتماع سے قبل شعبہ قافلہ کے ذمہ داران سمیت دیگر اسلامی بھائیوں نے علاقائی دورہ کیا, جس کے دوران مختلف مقامات پر مقامی عاشقان رسول کو نیکی کی دعوت دی گئی. بعد ازاں مبلغ دعوت اسلامی نے مسجد میں سنت و بھرا بیان کیا اور شرکاء کو قرآن پاک کی تلاوت کو اپنی زندگی کا معمول بنانے, سنتوں پر عمل کرنے اور دین متین کی خدمت میں اپنا کردار ادا کرنے کی ترغیب دلائی. آخر میں شرکاء نے ماہ ربیع الاول شریف میں 12 دن کے قافلوں میں سفر کرنے کی نیتیں لکھوائیں اور دین اسلام کی خدمت کے لیے اپنے عزم کا اظہار کیا. یہاں افسوسناک خبر سے آگاہ کرتے چلیں. حیدرآباد سندھ پاکستان میں مبلغ دعوت اسلامی دانش اتاری کے بہنوئی 27 جولائی 2026 کو قضاء الہی سے انتقال کر گئے, جبکہ ملتان پنجاب پاکستان کے نعت خواں اور مبلغ دعوت اسلامی محمد شاہد اتاری بھی 27 جولائی کو انتقال کر گئے. نماز جنازہ اراکین شورا نے پڑھائی. حیدرآباد سندھ پاکستان کے علاقے لطیف آباد میں مبلغ دعوت اسلامی دانش اتاری کے بہنوئی غیاث الدین قریشی 27 جولائی 2026 کو قضاء الہی سے انتقال کر گئے, جن کی نماز جنازہ رکن شورا حاجی محمد علی اتاری نے پڑھائی, جس میں مرحوم کے اہل خانہ, رشتہ دار, مقامی عاشقان رسول اور دعوت اسلامی کے مختلف شعبہ جات کے اسلامی بھائیوں نے شرکت کی. رکن شورا حاجی محمد علی اتاری نے مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے دعائے مغفرت بھی کروائی, جس کے بعد غیاث الدین قریشی کو مقامی قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا. دوسری جانب پنجاب پاکستان کے شہر مدینہ الاولیاء ملتان کے نعت خواں مبلغ دعوت اسلامی محمد شاہد اتاری 27 جولائی 2026 کو دل کا دورہ پڑنے کے باعث انتقال کر گئے, جن کی نماز جنازہ 29 جولائی کو مدینہ الاولیاء ملتان فیضان مدینہ میں رکن شورا حاجی محمد سلیم اتاری نے پڑھائی, جس میں مرحوم کے اہل خانہ, رشتہ دار, سیاسی و سماجی شخصیات سمیت دیگر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد اور دعوت اسلامی کے مختلف شعبہ جات کے اسلامی بھائیوں نے بھی شرکت کی. رکن شورا حاجی محمد سلیم اتاری نے مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے دعائے مغفرت بھی کروائی. دعوت اسلامی کے شعبہ روحانی علاج کے تحت 3, 5, 6 اور 7 جولائی کو پنجاب پاکستان کے شہر خوشاب اور ملتان کی مختلف مساجد میں دعائے شفا اجتماعات ہوئے. مزید جانیں گے اس رپورٹ میں. پنجاب پاکستان کے ڈسٹرکٹ خوشاب کی جامع مسجد میں 6 جولائی 2026 کو دعائے شفا اجتماع ہوا. اس کا آغاز کلام الہی اور بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم میں ہدیہ عقیدت پیش کر کے کیا گیا. مبلغ دعوت اسلامی نے سنت و بھرا بیان کرتے ہوئے بیماری پر صبر کے فضائل اور ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرنے کی ترغیب دلائی, جبکہ صلاۃ الحاجات کی ادائیگی اور دعا کا سلسلہ بھی ہوا. اختتام پر دعائے شفا اجتماع میں موجود مریضوں اور ان کے عزیزوں کو فی سبیل اللہ تعویذات اور اوراد عطاریہ بھی دیے گئے. دوسری جانب پنجاب پاکستان کے شہر مدینہ الاولیاء ملتان کی جامع مسجد گڑ منڈی میں بھی دعائے شفا اجتماع ہوا. شعبہ روحانی علاج کے نگران مجلس نے سنت و بھرا بیان کیا اور مصیبتوں پر صبر کے فضائل بیان کیے. سنت و بھرے بیان کے بعد صلاۃ الحاجات ادا کی گئی اور دعا مانگی گئی. آخر میں جادو, جنات, نظر بد, رشتوں میں رکاوٹ, بے روزگاری اور دیگر امراض سے نجات کے لیے کارڈ کا سلسلہ بھی ہوا, جبکہ فی سبیل اللہ تعویذات و اوراد عطاریہ بھی دیے گئے. ڈویژن گجرات کی اسلامی بہنوں کے لیے 20 جولائی 2026 کو ایک سیشن کا انعقاد ہوا, جس میں مبلغ دعوت اسلامی نے دینی کاموں کی حالیہ کارکردگی کا جائزہ لیا اور ماہ ربیع الاول شریف میں کرنے والے دینی کاموں پر رہنمائی کی. دیکھیے یہ رپورٹ. پنجاب پاکستان کے شہر گجرات میں ڈسٹرکٹ تحصیل یوسی مشاورت نگران سمیت مختلف شعبہ جات کی اسلامی بہنوں کے لیے 20 جولائی 2026 کو ایک سیشن کا انعقاد ہوا. نگران پنجاب مشاورت اسلامی بہن نے حالیہ دینی کاموں کی کارکردگی کا جائزہ لیتے ہوئے نیک اعمال رسالے پر عمل کرنے اور علاقائی دورہ کرنے والی اسلامی بہنوں کی تعداد بڑھانے سمیت نیو یوسیز میں تقرریاں کرنے کے حوالے سے رہنمائی کی اور نئے اہداف بھی دیے. اس موقع پر دینی کاموں کی ذمہ داری احسن انداز میں نبھانے سے متعلق اہم نکات پر بھی رہنمائی کی گئی. سیشن کے دوران ذمہ دار اسلامی بہن نے نگران و دیگر شعبہ جات کی اسلامی بہنوں کو ماہ ربیع الاول میں کرنے والے اہم دینی کاموں سے متعلق آگاہی دی. گھر گھر محفل نعت و اجتماع میلاد کرنے سمیت چراغاں اور مدنی پرچم لگانے کی ترغیب بھی دلائی گئی, جس پر اسلامی بہنوں نے اچھی نیتوں کا اظہار کیا. صوبہ سندھ میں اسلامی بہنوں کے درمیان دینی کاموں کو بڑھانے کے لیے 21 جولائی 2026 کو آن لائن سیشن کا انعقاد ہوا, جس میں نگران پاکستان مجلس مشاورت اسلامی بہن نے صوبائی سطح پر دینی کاموں کی کارکردگی کا جائزہ لیا اور دیے گئے اہداف سے متعلق رہنمائی کی. دیکھتے ہیں یہ رپورٹ. دعوت اسلامی کے تحت صوبہ سندھ میں اسلامی بہنوں کے درمیان دینی کاموں کو مزید مؤثر انداز میں فروغ دینے کے لیے 21 جولائی 2026 کو آن لائن سیشن منعقد کیا گیا, جس میں نگران ڈویژن مشاورت, نگران میٹروپولیٹن مشاورت اور صوبائی سطح پر مختلف شعبہ جات کے ذمہ دار اسلامی بہنوں نے شرکت کی.
نگرانی پاکستان مجلس مشاورت اسلامی بہن نے صوبائی سطح پر جاری 8 دینی کاموں کی حالیہ کارکردگی کا تفصیلی جائزہ لیا، جبکہ مختلف شعبجات کی پیش رفت، دیے گئے اہداف اور آئندہ کے لاحق عمل کے حوالے سے رہنمائی کی۔ نگرانی پاکستان مجلس مشاورت اسلامی بہن نے دینی کاموں کو مزید منظم اور مؤثر انداز میں آگے بڑھانے، تقرریوں کی بروقت تکمیل کرنے اور اہداف کے حصول کے لیے بھرپور کوششیں کرنے کا ذہن دیا۔ آن لائن سیشن کے دوران حج عمرہ 2027 رجسٹریشن سے متعلق بھی اہم نکات پر گفتگو کی گئی اور ذمہ دار اسلامی بہنوں کو اس حوالے سے ضروری رہنمائی فراہم کی گئی۔ سیشن کے اختتام پر اسلامی بہنوں نے 8 دینی کاموں کو مزید بہتر انداز میں آگے بڑھانے، تقرری کے عمل کو مکمل کرنے اور مقررہ اہداف کے حصول کے لیے اپنی اچھی نیتوں کا اظہار کیا۔ مدنی خبروں کا اختتام یہیں کرتے ہیں۔ مزید مدنی نیوز دیکھنے کے لیے ہمارا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل فالو کیجیے۔ دعوت اسلامی کی دینی ایکٹیویٹیز کی تفصیلات کے لیے وزٹ کیجیے news.dawatislami.net اور دعوت اسلامی کی مدنی خبریں واٹس ایپ پر حاصل کرنے کے لیے QR کوڈ اسکین کیجیے۔ ناظرین، 29 جولائی کے نیک اعمال کا جائزہ لینا نہ بھولیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، یہ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام۔